بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اس دن کی حقیقت، اس دن کا اصل قصہ کیا ہے؟ یوم محبت رومن بت پرستوں کا تہوار، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ 14 فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں، سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں، محبت کی داستانیں لکھنے والوں، یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا، بلکہ رومن بت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے۔ دین نصرانی کے علماء نے، قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں، اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی، دین نصرانی کے عالموں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا۔ اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے 1 ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بسنت کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ دیوالی کی رسم، یہ کفار کی عیدیں ہیں، یہ اہل ایمان کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجماع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے، اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. یہ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا اکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی حصہ، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے
اس کے اندر پیاس کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ نماز کا، عبادت کا طریقہ کار ہو یا طہارت کا طریقہ ہو، شادی بیاہ ہو، موت و حیات ہو، کاروبار و تجارت ہو، سیاست اور حکومت ہو، غرض اسلام زندگی کے ہر مسئلے پر روشنی کا مینارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور یہی یہودی صحابہ کرام کو طعنے دیا کرتے تھے، تمہارا دین، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، یہ تمہیں طہارت اور استنجے کے مسائل بھی سمجھاتا ہے۔ یہ ان کا طعنہ تھا، اور حقیقت کے اندر یہ اسلام کا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اسلام زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنے ماننے والوں کو مکمل تعلیمات دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب کے فتنے، قرب قیامت کی وجہ سے دین اسلام کے ماننے والے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کافروں اور مشرکوں کے نقش قدم پہ چل رہے۔ کسی نے سیاست ان سے لے لی، کسی نے تجارت ان سے لے لی، کسی نے شادی بیاہ کے طریقے ہندوؤں سے لے لیے۔ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ مسلمان یہ سمجھتا ہے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو جائے، باقی زندگی کے ساری فیلڈ کے اندر آپ آزاد ہو، شادی کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، کاروبار کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، سیاست کرنی ہے جیسے مرضی کر لو، اسلام قید نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو قید کرتا ہے۔ ہر بات لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور یہی مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی کی طرف اشارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کفار کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کے مسائل کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی تقلید کرو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، جس طرح بالش کے برابر ہوتی ہے، تم انہی کے طریقوں پر چلو گے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں سے مراد کون ہے؟ پچھلی قوموں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تم یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر ان کی عادات، ان کی تقلید، ان کے مذہب کی باتیں، ان کے رسم و رواج کو اپناؤ گے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے۔ اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سوراخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اگر آج کا معاشرہ دیکھا جائے، مسلمانوں کی موجودہ زندگی دیکھی جائے تو یہ حدیث مسلمانوں کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ مسلمانوں کے کردار کے اوپر، مسلمانوں کے معاملات کے اوپر کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے، ان کے دینی شاعر کی تقلید کرتا ہے، ان کے دینی معاملات کی تقلید کرتا ہے۔ اور اس دور کے اندر میڈیا نے، ذرائع ابلاغ نے اس پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل دے دی ہے، اور یہود و نصارہ کے کارندے اس میڈیا کے ذریعے، اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے گندے عقیدوں کو، اپنے گندے اخلاق کو، اپنی گندی کارستانیوں کو مسلمانوں کے ملک میں پھیلاتے ہیں۔ کہیں ڈش اینٹینے کے ذریعے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہیں کیبل کے ذریعے، کہیں فلموں کے ذریعے، کہیں ساز اور گانوں کے ذریعے وہ ثقافت جو یہودیوں کی ہے، وہ طریقہ کار جو عیسائیوں کے ہیں، آج نمازی کے گھر کے اندر بھی ڈش اینٹینے کی وجہ سے وہی ثقافت، وہی کردار، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی بد اخلاق معاملات
ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر کے اندر بھی چل رہے ہیں جو یہود و